ایک راستہ، دنیا کا 21% تیل اور ایک ملک جو 24 گھنٹے میں دنیا کو ہلا کر رکھ سکتا ہے، وہ راستہ ہے اسٹریٹ آف ہارموز، اور وہ ملک ہے ایران، جس کے پاس دنیا کا سب سے خطرناک ہتھیار ہے۔ اگلے چند منٹوں میں آپ جانیں گے ایران کی ملٹری ڈیٹیل، ایران اس پانی کے راستے کو کنٹرول کیسے کرتا ہے اور کیوں امریکہ جیسی سپر پاور اس سے ڈری ہوئی ہے۔ ایران پر قبضہ کرنا آخر اتنا مشکل کیوں ہے؟ آگے چلنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سب سے پہلے ایران کی جیوگرافی کو سمجھتے ہیں۔ ایران جغرافیائی طور پر اتنا مضبوط ہے کہ اس پر قبضہ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ ایران کی سرحدوں کے ساتھ طویل اور دشوار پہاڑی سلسلے موجود ہیں۔ نارتھ میں البروز پہاڑی سلسلہ ہے، ایسٹ میں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں جو افغانستان اور پاکستان کے ساتھ سرحد بناتی ہیں۔ ساؤتھ میں زگروس پہاڑی سلسلہ ہے جو ایران کو قدرتی حفاظت فراہم کرتے ہیں۔ دنیا کا اہم ترین سمندری راستہ اسٹریٹ آف ہارموز زگروس پہاڑی سلسلے کے ساتھ ہے۔ اسٹریٹ آف ہارموز کا جنوبی حصہ ایران کنٹرول کرتا ہے، جبکہ شمالی حصہ سعودی عرب اور عمان سمیت جیسے 7 عرب ممالک کے پاس ہے۔ مڈل ایسٹ کا 90% اناج اور تیل اسی راستے سے ہو کر گزرتا ہے، جبکہ پوری دنیا کا 20% LNG کروڈ آئل اس راستے سے گزرتا ہے۔ اسٹریٹ آف ہارموز اپنی تنگ جگہ پر صرف 21 میل چوڑا ہے، جس سے ایران کے لیے اس کو بند کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دنیا کی اکانومی کا 5% اسی راستے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی اس راستے کو بند کرنے کا اثر پوری دنیا کی اکانومی پر ہوا ہے۔ ایران کا پورا نام اسلامک ریپبلک آف ایران ہے۔ جغرافیائی اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 70ویں نمبر پر آتا ہے اور ایشیا کا چھٹا بڑا ملک ہے۔ اس کا رقبہ 16,48,195 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ایران پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو ایران کی جیوگرافیکل پوزیشن نے اس کے قبضے میں رکاوٹ ڈالی ہے۔ اس کی کل آبادی 92 ملین ہے، جس میں سے 95% شیعہ مسلمز ہیں اور باقی کے 5% لوگوں میں سنی مسلمز اور غیر مذہبی لوگ بھی آباد ہیں۔ اس ملک میں الگ الگ تہذیبوں کے لوگ رہتے ہیں، جیسے پرشین، کرد، بلوچ، عرب، ازیری اور ترکمن وغیرہ۔ اس لیے ایران میں احتجاج اور کشیدگیاں عام ہیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اس ملک پر حملہ ہوا ہے، لوگوں نے ایک ہو کر بیرونی طاقت کا مقابلہ کیا ہے اور اپنا ملک کسی کو لینے نہیں دیا، چاہے وہ 1980 میں عراق کا ایران پر حملہ ہو جو اس نے ایران کو کمزور سمجھ کر کیا تھا۔ یہ جنگ 8 سال جاری رہی اور آخر کار عراق کو ہتھیار ڈالنا پڑے، یا 1941 کی ورلڈ وار میں برطانیہ اور سوویت یونین کا ایران پر قبضہ ہو۔ ایران کے ملٹری اور عوام نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ایران کا 1 انچ کسی کو نہیں لینے دیا۔ اس پوائنٹ پر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ایران کی ملٹری کو 2 حصوں میں بانٹا جاتا ہے، ایک ریگولر آرمی اور دوسرا IRGC یا پاسداران انقلاب۔ ریگولر آرمی ملک کے ریاستی امور کی حفاظت کرتی ہے، جبکہ IRGC زیادہ تر جنگی معاملات، میزائل، ڈرون اور وار اسٹریٹجی پر کام کرتی ہے۔ ایران کے پاس 5 لاکھ سے زیادہ ایکٹیو سولجرز ہیں، جس میں ریگولر اور IRGC دونوں شامل ہیں۔ ایران کی ایئر فورس کی اصل طاقت اس کے بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز ہیں جو ایران خود بناتا ہے۔ ایک بیلسٹک میزائل کی قیمت $50,000 رپورٹ کی گئی ہے۔ ایران کی نیوی کے پاس دنیا میں دباؤ بڑھانے کے لیے پرشین گلف میں اسٹریٹ آف ہارموز جیسا راستہ موجود ہے۔ اس کی اصل طاقت بڑے جنگی جہازوں میں نہیں بلکہ میزائل بوٹس، سب میرینز، بارودی سرنگوں اور ساحلی میزائل سسٹمز میں ہے، جس سے ایران اسٹریٹ آف ہارموز میں ٹینشن بڑھا کر اپنی بات منوا سکتا ہے تاکہ اس کی بات کو اہمیت دی جا سکے۔ ایران کے پاس تیل اور گیس کے قدرتی ذخائر موجود ہیں، جس کی وجہ سے وار سٹیٹ میں بھی اس کو کسی دوسرے ملک پر انحصار نہیں کرنا پڑتا۔ ایران کی کل آبادی 92 ملین ہے، جس میں سے تقریباً 9 کروڑ آبادی پہاڑی علاقوں پر رہتی ہے۔ ایران میں 2 پہاڑی ریگستان دشت کویر اور دشت لوت ہیں، جہاں لوگ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے ہیں۔ یہاں مختلف کلچرز کے لوگ آباد ہیں۔ 2019 سے ایران اور امریکہ کے تعلقات کافی خراب ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے نیوکلیئر پروگرام کی پابندیوں اور قاسم سلیمانی کے قتل کے بعد دونوں ملک جنگ کے کافی قریب ہو گئے تھے، اور 28 فروری 2026 کو آیت اللہ خمینی کی شہادت کے بعد پوری دنیا ایک وار سٹیٹ میں آ گئی ہے۔ لیکن دونوں ملک ڈائریکٹ جنگ کرنے کی بجائے برک بائی برک اسٹریٹجی استعمال کر کے دوسرے ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ خود کو مضبوط کیا جا سکے۔
اگر ڈائریکٹ جنگ شروع ہو جاتی ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو تیل کی قلت ہو جائے گی. فی بیرل LNG $150 سے $200 تک چلا جائے گا، جو $100 فی بیرل ہے. نہ صرف آئل کی سپلائی متاثر ہوگی بلکہ مڈل ایسٹ میں اناج اور کھانے کی بھی قلت ہو جائے گی. اس کا اثر یورپ اور ایشیا کی ڈیولپنگ نیشنز پر ہوگا، کیونکہ ایسے ملک مہنگائی برداشت نہیں کر سکیں گے. اگر حالات معمول پر آ بھی جاتے ہیں اور کشیدگی کم ہو بھی جاتی ہے تو فوراً اس نقصان کو پورا نہیں کیا جا سکے گا، بلکہ اس کے ازالے میں کئی سال لگ جائیں گے. ان حالات میں اس جنگ کو بند کرنے کے لیے بہتر سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. دنیا کے کئی ممالک ثالثی کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس جنگی صورتحال کو روکا جا سکے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے مسلط کی گئی یہ جنگ رک جائے گی تو اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ امریکہ ایران کی وار کون جیتے گا. ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں.